بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو کہ شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال رکھا تھا، تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے قوم کے ہر فرق کو سمجھایا، مگر آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو میں تم کو ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر بھی ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر جب بار بار آپ کی دعوت اور تبلیغ کے باوجود بھی لوگ شرک سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان بھی پانی برسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ جب طوفان کا اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا۔ آسمان کو پانی برسنے سے روک دیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حق کی دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اپنی ثابت قدمی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے ہر تکلیف مشقت کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کریں، اور جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔